یہ ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور نازک معاملے کے اوپر بنانے جا رہا ہوں، اس لیے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک مکمل ضرور دیکھیں اور ان ساری باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ ویڈیو مجھے اس لیے بنانی پڑ رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سارے میرے دوستوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ ان کی سوشل میڈیا پروفائلز جو ہیں وہ ہیک ہو گئیں، اور ہیکرز نے اس کے بعد ان کی طرف سے کچھ بھی پوسٹ کرنا شروع کر دیا یا ان کا ڈیٹا ہیک کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بعض جو تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے، ڈپریشن کے قریب والی حالت ہو چکی تھی۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح سے آن لائن آپ اپنے آپ کو سیکیور رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں آج ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جب تک آپ اپنی پروفائل یا اپنی انفارمیشن خود پلیٹ میں رکھ کے کسی ہیکر کے سامنے پیش نہیں کریں گے، تب تک آپ کی پروفائل کو کوئی بھی ہیک نہیں کر سکتا۔ تو کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر دیتے ہیں، جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم آن لائن یہ کام غلط کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انفارمیشن آن لائن جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہے۔ تو وہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے اکاؤنٹس کو زیادہ سیکیور کر سکیں گے، اور دوسرا میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی، جن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن ہیک ہو سکتا ہے یا لیک ہو سکتا ہے، یا آپ کی پروفائلز جو ہیں ان تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں اینٹی وائرس پروگرام کا انسٹال ہونا بہت ضروری ہے۔ اینٹی وائرس پروگرام تمام ایسی فائلوں سے، تمام ایسے کی لاگر سے آپ کے کمپیوٹر کی حفاظت کرتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو وائرس بنانے والے کے پاس سینڈ کرتے ہیں۔ وائرس بنانے کے دو مقاصد ہوتے ہیں ہیکرز کے۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں سے آپ کی ضروری انفارمیشن جو آپ آن لائن ٹائپ کرتے ہیں یا اپنے پاس ورڈز لگاتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں وائرس بنانے والے کو سینڈ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ لیک ہو سکتی ہے۔ دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اس کو وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں بغیر آپ کو پتہ چلے۔ تو اس لیے بھی ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ اینٹی وائرس پروگرام اگر اپنے کمپیوٹر میں انسٹال رکھتے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں سے بچ جاتے ہیں، نہ آپ کے پاس ورڈز اور آپ کی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن وغیرہ لیک ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو جب آپ پاس ورڈ لگاتے ہیں تو آپ میں سے اکثر نے آسان پاس ورڈز رکھے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے اپنا موبائل نمبر رکھ لیا، کسی نے اپنی وائف کا نام اور آگے 123 لگا لیا۔ تو اس طرح کے پاس ورڈز جو ہیں وہ جب آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو جو بندہ تھوڑا سا جانتا ہے، جس کے پاس آپ کی تھوڑی سی انفارمیشن ہے، اس کے لیے گیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کے پاس ورڈ لگائیں جو آپ کی چیزوں سے ریلیٹ نہ کرتے ہوں، اور ان میں سمبلز موجود ہوں، کیپٹلائزیشن ہو، اور ان میں نمبرز بھی موجود ہوں، ایک کمبینیشن ہو، جس سے آپ کا پاس ورڈ ایک سٹرانگ پاس ورڈ جو ہے وہ کنسیڈر ہو، تو پھر اس کو گیس کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ اپنا پاس ورڈ کچھ ماہ کے بعد تبدیل کرتے رہا کریں۔ اگر آپ اپنا پاس ورڈ ایک ہی رکھیں گے تو اگر کسی کو آپ کا پاس ورڈ پتہ لگ گیا ہے تو وہ جب چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں خاموشی کے ساتھ لاگ ان ہو کے آپ کی انفارمیشن وغیرہ چوری کرتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اگر آپ مختلف اوقات میں اپنا پاس ورڈ تبدیل کرتے رہتے ہیں تو آپ اس چیز سے بھی بچ جائیں گے۔ تیسری چیز جو ہے، یہ غلطی ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، جتنے بھی ہیکنگ کے کیسز میرے سامنے آتے ہیں ان میں سے 80% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہیک کرنے والا اس
شخص کا جاننے والا قریبی دوست ہوتا ہے یا اس کا کوئی ایسا قریبی ہوتا ہے جس کو ایکسیس ہوتی ہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک، اس نے خود اپنی مرضی سے اس کو پاسورڈ دیا ہوتا ہے اور پھر وہ جا کے پاسورڈ چینج کر دیتا ہے یا اس کی طرف سے چیزیں پوسٹ کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا ڈیٹا کس طرح سے ہیک ہو گیا، اور حالانکہ غلطی اس نے خود کی ہوتی ہے، خود ہی اپنا پاسورڈ جو ہے وہ اس نے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا ہوتا ہے یا ان کو اپنی آئی ڈیز بتائی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، اپنے پاسورڈز اور اپنی آئی ڈیز جو ہیں وہ دوسروں کو جن کے ساتھ ان کا کنسرن نہیں ہے ان کو بالکل بھی نہیں بتانی، اور اگر آپ کو کسی کو اپنا پاسورڈ عارضی طور پر بتانا بھی کسی وجہ سے پڑ جاتا ہے تو فوراً آپ اس کو تبدیل کر لیں۔ اب چوتھی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یہ سیٹنگ ہم میں سے کسی نے بھی انیبل نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سیٹنگ کو انیبل کر کے رکھا کریں۔ یہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کی آپشن ہے، یہ گوگل اکاؤنٹ میں بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے، یہ یوٹیوب کے اکاؤنٹ میں بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کی سیٹنگز موجود ہوتی ہیں، اور ان کو آپ ان کی جو آپ کی مطلوبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سمپلی گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پلیٹ فارم میں 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کس طرح سے انیبل ہوگی۔ تو چونکہ وہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، الگ ہو جائے گا، اس لیے میں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا طریقہ یہاں پہ شیئر نہیں کر رہا۔ سمپلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن آن کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا طریقہ کار ہوگا۔ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ہوتی کیا ہے؟ 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارملی جب اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ یہ 2 چیزیں انٹر کرتے ہیں اور آپ لاگ ان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو آن کیا ہوا ہے تو صرف آئی ڈی اور پاسورڈ لگانے سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ یا آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ تک ایکسیس نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کے موبائل نمبر پہ ایک کوڈ ایس ایم ایس کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، وہ کوڈ بھی آپ کو انٹر کرنا ہوگا، پھر آپ لاگ ان ہو سکیں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی ہیکر نے ایکسپلائٹ کر کے یا کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی انسان کے پاس آپ کا پاسورڈ پہنچ بھی گیا ہے تو پھر بھی کوئی آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس آپ کا موبائل بھی موجود نہ ہو جس پہ وہ کوڈ اس مطلوبہ کمپنی کی طرف سے سینڈ کیا جانا ہے۔ تو اس لیے یہ سیٹنگ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ لازمی آج ہی اپنے سارے اکاؤنٹس میں انیبل کر لیں تاکہ آپ ہیکنگ کا جو خطرہ ہے اس کو 100% ٹال سکیں۔ اس کو انیبل کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت کم چانسز رہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکے، بلکہ چانسز ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوشل میڈیا کی پرائیویسی سیٹنگز کو کسٹمائز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی ای میل آئی ڈیز، آپ کے فون نمبرز اور آپ کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ پرائیویسی سیٹنگز جو ہے وہ کنفیگر کر سکتے ہیں، اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پلیٹ فارم کی پرائیویسی سیٹنگز کو کنفیگر کریں گے۔ اس میں آپ اپنے ای میل اور فون نمبرز وغیرہ کی جو پرائیویسی ہے اگر وہ اسے آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں، اونلی می پہ سیٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو آپ کی انفارمیشن ہے ان میں سے جو غیر ضروری باتیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں آپ اپنے تک ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آپ کو کرنی ہیں اور جن کو کرنے سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ اب میں ان باتوں کا ذکر کروں گا جو آپ میں سے اکثر لوگ کر دیتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا، گوگل کا، یوٹیوب کا، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں 10 15 20 جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں سب کو انہوں نے ایک ہی پاسورڈ لگایا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ
آپ کے ای میل کو ایک پاسورڈ لگا ہوا ہے، فار ایگزامپل 123۔ اب آپ نے انسٹاگرام کو بھی وہی لگا لیا، فیس بک کو بھی وہی لگا لیا، سب کو وہی لگا لیا۔ اگر آپ کے ایک اکاؤنٹ کا پاسورڈ کسی طریقے سے کسی ہیکر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پہلا کام وہ یہ کرے گا کہ چونکہ اپنی ای میل آئی ڈی کے ذریعے سارے اکاؤنٹس میں لاگ ان ہونا ہوتا ہے، تو وہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ کی ای میل آئی ڈی اور وہ پاسورڈ لگا کے دیکھے گا کہ کہاں کہاں پہ یہ ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کا پاسورڈ سیم ہوگا تو پھر وہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہیک کرنے سے آپ کے سارے اکاؤنٹس میں ایکسیس کر لے گا، کیونکہ ای میل آئی ڈی تو آپ کی سیم ہی ہے اور آپ نے پاسورڈ بھی سیم ہی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے، آپ کے پاسورڈ جو ہیں وہ سیم نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری غلطی جو عام طور پہ کی جاتی ہے، جب آپ کسی بھی اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوتے ہیں اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے، تو آپ کو وہاں پہ ایک آپشن دی جاتی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنا پاسورڈ سیو کر سکتے ہیں اس کمپیوٹر میں یا اس موبائل میں، تاکہ جب آپ دوبارہ لاگ ان کرنا چاہیں تو آپ کو انٹر نہ کرنا پڑے پاسورڈ اور آپ سمپلی 1 کلک سے لاگ ان ہو جائیں۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پاسورڈ کو سیو کر دیتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آسانی ہو، لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے پاس بھی ایک ایسا ٹول موجود ہے جس کو میں اگر کسی بھی کمپیوٹر میں فلیش ڈرائیو لگاؤں تو بغیر کسی چیز کو اوپن کیے، بغیر کسی چیز کو ٹچ کیے، اس کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی پاسورڈ سیو ہیں وہ ودن سیکنڈز میری فلیش ڈرائیو میں سیو ہو جائیں گے اور میں آرام کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ اس لیے اگر میرے پاس موجود ہے تو ہائی لیول ہیکرز کے پاس تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے ہوں گے آپ کے سیوڈ پاسورڈ کو نکالنے کے۔ تو اس لیے پاسورڈ سیو کبھی نہ کریں۔ اگر آپ اپنا پاسورڈ سیو کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ہیکر چاہے وہ اسے آرام سے آپ کے کمپیوٹر سے نکال لے۔ اس سے اگلی غلطی عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کسی سائٹ کی طرف سے، کسی ان نون بندے کی طرف سے، یا بعض اوقات آپ کے دوست کی طرف سے بھی کوئی لنک آتا ہے کہ اس لنک پہ اوپن کر کے فلاں ایپ انسٹال کر لیں، اس لنک پہ کلک کر کے فلاں سہولت حاصل کر لیں۔ تو یہ جو لنکس ہوتے ہیں، جب تک آپ کو ان لنکس کے بارے میں مکمل طور پہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ لنک آپ کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے، تو آپ اس پہ کلک نہ کریں۔ 99% جو وائرسز آج کل پھیل رہے ہیں وہ ان نون لنکس پر کلک کرنے کی وجہ سے پھیل رہے ہیں۔ آپ کو ایک ان نون میل ریسیو ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم یہ چیزیں آفر کر رہے ہیں، اور آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ فائلز کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور بعض فائلز جو ہیں ان میں وائرس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اینٹی وائرس انسٹال نہیں کیا ہوا تو پھر جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو وائرس آپ کے کمپیوٹر کو انفیکٹ کر دے گا اور آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہیکر کو بھیجتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ایک غلطی ہے وہ لنک سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو ایک لنک آئے گا کہ آپ فلاں ایپ انسٹال کر لیں یا فلاں سہولت حاصل کر لیں، تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ کہے گا کہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں یا اپنے گوگل کے اکاؤنٹ میں سائن ان کریں، پھر آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔ تو آپ اس کو ایکسیس کر دیتے ہیں، اس میں اپنا جو لاگ ان کر دیتے ہیں، اپنا جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے وہ انٹر کر دیتے ہیں رسائی حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ کبھی ویب ایڈریس چیک نہیں کرتے۔ اگر آپ ویب ایڈریس جہاں پر آپ اپنی لاگ ان انفارمیشن انٹر کر رہے ہیں آپ چیک کریں تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ google.com کی بجائے GO0GLE.com ہوگا، یعنی اس ہیکر نے گوگل سے ملتا جلتا ایک ایڈریس یوز کر کے ویب سائٹ بنائی جو گوگل کی طرح ہی دکھتی ہے اور گوگل کی طرح ہی سائن ان اس میں کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اصل میں وہ گوگل نہیں ہوگی، جیسے ہی آپ اس میں سائن ان کریں گے تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ہیکر کے پاس چلی جائے گی۔ تو اس کو فشنگ کہتے ہیں کہ کسی ویب سائٹ کو کلون کر کے ویب ایڈریس کو سملر بنا کے آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنا پاسورڈ انٹر کریں، اور آپ انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں
آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے اپنے جو پاسورڈ جب انٹر کرنے ہیں تو ویب ایڈریس چیک کر لینا ہے کہ ویب ایڈریس جو ہے وہ جو ہونا چاہیے وہی ہے یا ویب ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہے۔ آخری چیز جو ہے جو غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے اور اس کے جو ہے وہ بعض لوگ بڑے شوقین ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے بڑی مضر ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پبلک جگہوں پر جہاں پر ان کو فری وائی فائی ہاٹ سپاٹ مل جاتے ہیں، لوگ فوراً پہنچ کے وہاں پہ کنیکٹ ہو کے اور انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر ہماری جتنی بھی ٹریفک ہے وہ اس پبلک ہاٹ سپاٹ کے راؤٹر سے گزر کے جا رہی ہے، اور اگر اس راؤٹر پہ کسی ہیکر نے ٹریکنگ لگائی ہوئی ہے تو آپ کا سارا ڈیٹا اس ہیکر کے پاس بھی سیو ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کی جو متعلقہ ویب سائٹ ہے وہاں پہ ری ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو جب ہیکر آپ کا سارا ڈیٹا اپنے پاس سیو کر لیتا ہے تو اس کو وہ آسانی کے ساتھ ڈی کرپٹ کر کے آپ کے سارے ڈیٹے کو ڈی کوڈ کر کے وہ دیکھ سکتا ہے، اور آپ کی ساری ایکٹیویٹی اور آپ کے سارے پاسورڈز وغیرہ جو ہیں وہ اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے بعض نہیں کرنی، اور بعض چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹس کو بآسانی سیکیور کر سکیں گے، اور اس طرح آپ اپنے آپ کو بھی پریشانی اور تکلیف سے بچا سکیں گے، اور اپنی فیملی کو بھی آپ کی پریشانی کے نتیجے میں ہونے والی پریشانی سے بچا سکیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز اور آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی ان چیزوں سے ان پہ عمل کر کے اپنے اکاؤنٹس کو ہیک ہونے سے بچائیں اور جو ہے وہ محفوظ رہیں، تو اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔